الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما وفہما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ آج ہم نے صحیح البخاری کتاب الصلاۃ سے باب من دعا لطعام فی المسجد ومن اجاب فیہ، یہ باب پڑھنا ہے۔ اس باب کے تحت ایک ہی حدیث ہے، ہم نے صرف یہی حدیث پڑھنی ہے جو آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے۔ حدیث نمبر 422 یعنی 422 نمبر حدیث ہے۔ قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن اسحاق بن عبد الله سمع انسا قال وجدت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد معه ناس فقمت فقال لي أأرسلك أبو طلحة؟ قلت نعم. فقال لطعام؟ قلت نعم. فقال لمن حوله قوموا فانطلق وانطلقت بين أيديهم۔ یہ روایت صحیح بخاری کے اندر اس مقام پر اجمالی طور پہ نقل ہوئی ہے، یعنی مختصراً ذکر کی گئی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں پر مختصر حدیث جو پیش کی ہے، اصل میں جو مقصود ہے وہ بیان ہو چکا ہے۔ وہ کیا ہے کہ مسجد میں کھانے کے لیے کسی کو دعوت دینا اور پھر دعوت کو قبول کرنا، یہ بیان ہے۔ باب ہے، بیان ہے۔ من، ایسا شخص جو دعا، بلائے، دعوت دے، لطعام، کھانے کے لیے۔ یہ بھی لفظ جو ہے نا اردو میں استعمال ہوتا ہے، دعا یدعو دعاءً، دعا کہتے ہیں نا، دعا پکارنا، تو دعا پکارا یا دعوت دینا۔ لطعام، کھانے کے لیے، طعام یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے لفظ، طعام و شراب، کھانا پینا۔ فی المسجد، مسجد میں۔ ومن اجاب فیہ، ومن، اور جو شخص اجاب، قبول کرے، اجاب یجیب اجابہ، اس کا مطلب ہوتا ہے قبول کرنا۔ یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ جواب دینا۔ جو جواب دیتا ہے ظاہری بات ہے وہ قبول کر رہا ہے، اس نے آپ کو اس بات کا جواب دیا ہے کہ جی میں نے بات قبول کر لی ہے۔ فی، اس میں، یعنی مسجد میں ہی دعوت دینا اور مسجد میں ہی قبول کرنا۔ یہاں سے امام بخاری رحمہ اللہ اصل میں ایک ابہام دور کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ ابہام کیا ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد میں کسی کو کھانے کی دعوت دیتا ہے تو کیا اس کی دعوت کو قبول کیا جائے گا؟ مسجد کھانے پینے کے لیے سوچ سکتا ہے نا بندہ، جیسا کہ پیچھے ہم نے ذکر کیا تھا مسجد کے حوالے سے کہ مسجد بنی فلاں کی مسجد، پھر اس کے بعد باب القسمہ، مسجد میں مال تقسیم کرنا۔ کوئی شخص اعتراض کر سکتا تھا کہ کیا مسجد میں مال تقسیم کیا جا سکتا ہے، کیا مال تقسیم کرنے کے لیے؟ تو یہاں پر اس مقام پر یہ باب ذکر ہو رہا ہے کہ مسجد میں کسی کو کھانے کی دعوت دینا اور پھر دعوت قبول کرنا، کیا مسجد میں یہ بھی جائز ہے؟ تو یہ امام بخاری رحمہ اللہ ابہام دور کر رہے ہیں کہ یہ بالکل جائز ہے، جیسا کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے ابھی آئے گی۔ اس مقام پر حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم مختصر ہے۔ یہی روایت باب علامات النبوہ کے اندر مفصل مذکور ہے، انشاءاللہ ہم اس میں سے بھی نکات اخذ کریں گے اور اس میں سے بھی نکات اخذ کریں گے کہ یہ اس حدیث سے اصل مسئلہ کیا واضح ہو رہا ہے اور اس کے علاوہ کتنے مسائل واضح ہو رہے ہیں انشاءاللہ۔ قال حدثنا عبد الله بن یوسف، عبداللہ بن یوسف رحمہ اللہ
ان کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، یہ 218 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ قال اخبرنا مالک، فرماتے ہیں ہمیں امام مالک رحمہ اللہ نے خبر دی ہے، ان کا بھی ذکر ہو چکا ہے، المتوفی 179 ہجری۔ عن اسحاق بن عبداللہ، یہ روایت کرتے ہیں اسحاق بن عبداللہ سے۔ اسحاق بن عبداللہ یہ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے ہیں۔ اسحاق بن عبداللہ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں، فقیہ تھے، محدثین میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور صغار تابعین میں ان کو شمار کیا جاتا تھا، صغار تابعین۔ اسحاق بن عبداللہ رحمہ اللہ، ان کے بارے دو اقوال ہیں کہ یہ کب فوت ہوئے ہیں۔ ایک ہے 132 کا یعنی 132 ہجری کا، اور ایک ہے 134 ہجری کا، یا 132 میں فوت ہوئے یا 134 ہجری میں فوت ہوئے ہیں اسحاق بن عبداللہ۔ ان کے جو والد ہیں عبداللہ، یعنی اسحاق بن عبداللہ، عبداللہ ان کا میں ذکر کرنا چاہوں گا۔ علماء سے آپ نے سنا ہوگا کہ جب انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا ایک چھوٹا بھائی ابو عمیر، جب وہ فوت ہوئے تھے تو ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے اپنے شوہر کی آمد پر انہیں خبر نہیں کی تھی۔ جب شوہر نے سوال کیا کہ ہمارے بیٹے کا کیا حال ہے، بیٹا بیمار تھا نا، تو بتایا گیا کہ پہلے سے زیادہ سکون میں ہے، بات واضح نہیں کی۔ یہ روایت صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، باب العقیقہ کے اندر یہ روایت موجود ہے، واضح نہیں کی بات۔ انہوں نے سمجھا کہ مطلب پہلے سے بہتر ہے، اللہ نے شفا دے دی، جب درست ہے ٹھیک ہے، لیکن ان کا مقصد تھا پہلے سے سکون میں، مطلب بیماری ختم ہو گئی ہے تو اسے کیا ہو گئی، موت آ گئی ہے، ان کا مقصد یہ تھا۔ اپنے شوہر کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جب کھانا وغیرہ کھلایا شوہر کو، اس کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ انہوں نے شباشی بھی کی، اس کے بعد بتایا، جب بیٹے کا دوبارہ پوچھا تو بتایا کہ وہ تو دنیا سے جا چکا ہے، وہ تو فوت ہو گیا ہے۔ تو پھر اگلے روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، اعرضتم اللیلہ، کیا اس رات تم نے شباشی کی ہے؟ فرمایا جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہیں اس سے بیٹا دے گا، یعنی اللہ تمہیں اس سے اولاد دے گا۔ تو پھر ٹھیک ہے، یعنی 9 مہینے بعد انہیں اللہ رب العالمین نے بیٹے کی دولت سے نوازا۔ جو یہ ہیں اسحاق بن عبداللہ، ان کے جو والد ہیں نا عبداللہ، یہ ہیں وہ بیٹے جن کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی اور انہیں خوشخبری دی تھی، وہ یہ ہیں عبداللہ جو اسحاق کے والد ہیں۔ پھر اس بچے کو جب وہ پیدا ہوا، یہ دونوں میاں بیوی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ان کا نام عبداللہ رکھا، سماہ عبداللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ان کا نام عبداللہ رکھا۔ اور حدیث میں آتا ہے وہ ساتھ کچھ کھجوریں بھی لے گئے تھے، فحنکا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر گڑتی بھی دی، یعنی کھجور اپنے منہ میں ڈالی، اسے نرم کیا چبا کے، پھر اسی میں سے ہی عبداللہ کے منہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ مبارک سے عبداللہ کے منہ میں یہ کھجور جو ہے وہ ڈالی، یعنی گڑتی دی۔ تو اسی سے ہی یہ بات بھی ثابت ہے کہ یہ گڑتی دینا جائز ہے، بلکہ سنت ہے، مسنون ہے۔ اور اس طرح نام رکھنا، ولادت کے وقت نام رکھنا بھی مسنون ہے۔ تو یہ ہیں وہ عبداللہ، یہ عبداللہ بن ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 8 ہجری میں پیدا ہوئے تھے اور 84 یعنی 84 ہجری میں یہ فوت ہوئے ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں، اسحاق بن عبداللہ رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، سمع انسن، فرماتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے انہوں نے یہ حدیث سنی ہے، قال، یہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ اسحاق بن عبداللہ کے چچا لگے، اسحاق بن عبداللہ کے چچا لگے انس بن مالک رضی اللہ عنہ۔ اب دیکھیں عبداللہ بن ابی طلحہ اور انس بن مالک، آپ کو تھوڑا اشکال پیدا ہو سکتا ہے کہ ان کے والد کیوں الگ الگ ہیں۔ دراصل جو ام سلیم رضی اللہ عنہ تھیں، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی والدہ ام سلیم رضی اللہ عنہ، ان کے پہلے شوہر تھے مالک بن نضر، ان سے شادی ہوئی تھی پہلی ام سلیم رضی اللہ عنہ کی،
تو یہ اسلام سے پہلے کی بات ہے، اسلام قبول کرنے سے پہلے کی بات ہے۔ پھر جب اسلام آیا تو مدینہ میں ہی انہوں نے دعوت قبول کی، اسلام کی دعوت قبول کی سلیم رضی اللہ عنہا نے۔ شوہر کو معلوم ہوا تو وہ غصے ہوا، اس کے بعد انہوں نے انہیں چھوڑ کے شام کا رخ کیا۔ راستے میں تھے وہ فوت ہو گئے، راستے میں تھے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے والد مالک فوت ہو گئے۔ پھر اس کے بعد ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نے سلیم رضی اللہ عنہا کی طرف پیغام نکاح بھیجا، تو انہوں نے قبول نہیں کیا۔ کیونکہ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ اس وقت مسلمان نہیں تھے۔ انہوں نے یہ شرط رکھی کہ اگر آپ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ اسلام قبول کریں گے۔ تو پھر انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا، ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ ان کا ذکر آگے آئے گا، لیکن اب میں ان کے بارے میں بتا دیتا ہوں۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ، ان کا نام زید بن سہل ہے، زید بن سہل۔ یہ تقریباً ہجرت سے 37 سال پہلے پیدا ہوئے ہیں، ہجرت سے 37 سال پہلے پیدا ہوئے ہیں، اور تقریباً 32 ہجری میں 34 ہجری میں یہ فوت ہوئے ہیں۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا نام زید بن سہل ہے۔ تو سلیم کا بھی ذکر کر دیتے ہیں، ان کا ذکر بھی آگے آنے والا ہے۔ سلیم رضی اللہ عنہ بنت ملحان، ان کے والد کے بارے میں کچھ بھی علم نہ ہو سکا ہے۔ سلیم رضی اللہ تعالی عنہ بنت ملحان یہ 30 ہجری میں فوت ہوئی ہیں، 30 ہجری میں یہ فوت ہوئی ہیں۔ تو ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر ان سے شادی کی، ان سے پھر یہ عبداللہ پیدا ہوئے، ان سے پھر عبداللہ پیدا ہوئے۔ جو فوت ہوئے تھے وہ بھی جو ہے وہ انہی کے بیٹے تھے، ابو عمیر بن ابی طلحہ، ابو عمیر بن ابی طلحہ۔ یہ اسحاق بن عبداللہ رحمہ اللہ نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے یہ بات سنی ہے، فرماتے ہیں اب یہ قالہ کے قائل انس بن مالک ہیں رضی اللہ عنہ۔ یہ کیا فرماتے ہیں؟ وجدت النبیہ، میں نے وجد یجد کا معنی ہوتا ہے کسی کا کسی کو پا لینا، ملاقات کرنا۔ وجدت، میں نے ملاقات کی، میں نے پایا، النبیہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، فی المسجد، مسجد میں، معہ، مع یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، مع اہل و عیال، آپ نے اکثر شادی کا آرڈر دیکھا ہوگا، مع اہل و عیال کے ساتھ، معہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہ ضمیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹ رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ناسن، کچھ لوگ تھے، اس طرح کہ میں نے اس کا پہلے ذکر کر دیا ہے کہ عوام الناس یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے، ناسن کچھ لوگ تھے، فقمت، پس میں کھڑا رہا، یہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں کھڑا رہا، قام یقوم، قائم، یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے قائم، وہ شخص قائم ہے یعنی کھڑا ہوا ہے، ڈٹا ہوا ہے کسی بات پہ، وہ شخص اس بات پہ قائم ہے، یا وہ شخص اس وقت یہاں قائم ہے، یہ چیز یہاں قائم ہے مطلب کھڑی ہی ہے۔ تو فقمت، اسی سے ہی ہے، میں کھڑا رہا، فقال علی، فقال تو فرمایا، لی مجھے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے فرمایا، ارسلک، کیا تجھے بھیجا ہے ابو طلحہ، ابو طلحہ نے، کیا تجھے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ یعنی آپ کے جو ستیلے والد ہیں، کیا انہوں نے آپ کو بھیجا ہے؟ قلت نعم، میں نے کہا جی ہاں۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا، لطعام، کھانے کے لیے بھیجا آپ کو؟ قلت نعم، میں نے کہا جی ہاں۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لمن، ان لوگوں سے، لمن، ان سے، حولہ، جو آپ کے ارد گرد تھے۔ حول، حول یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے، آپ نے لفظ سنا ہوگا ماحول، ماحول، یہ ما یہ عربی کا لفظ ہے، ما یعنی جو، حول ارد گرد، ارد گرد نا، حول، ماحول، ماحول ہم کسے کہتے ہیں؟ ارد گرد کے حالات کو، ارد گرد کے چیزوں کو ماحول کہتے ہیں۔ لمن حول، ارد گرد، لمن حولہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد تھے، آپ نے ان سے فرمایا، قوموا، کھڑے ہو جاؤ۔ فانطلق، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے، وانطلقت، اور میں بھی چلا، بین ایدیہم، ان سے آگے آگے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا چلو ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر سے دعوت آئی ہے، تو ان کی دعوت قبول کرنے چلتے ہیں۔ یہ لفظی ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ وجدت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد معہ ناس، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں پایا، آپ کے پاس اور بھی کئی لوگ تھے۔ فقمت،
بس میں وہاں جا کے کھڑا ہو گیا۔ فقال علی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، ارسلک ابو طلحہ، اے انس کیا آپ کو ابو طلحہ نے بھیجا ہے؟ قلت نعم، میں نے کہا جی حضور۔ فقال علی طعام، کیا کھانے کے لیے بھیجا ہے؟ قلت نعم، میں نے کہا جی، یعنی دعوت کے لیے جی۔ فقال لمن حولہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ جو صحابہ موجود تھے ان سے کہا قوموا، چلیں کھڑے ہو جائیں۔ فانطلق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے۔ وانطلقت بین ایدیہم، اور میں ان سب سے یعنی آگے آگے چل پڑا خبر کرنے کے لیے۔ کیوں خبر کرنے کے لیے؟ ابھی جب ہم اس سے اہم مسائل اخذ کریں گے مزید تو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ۔ یہ آپ کے سامنے لفظی با محاورہ ترجمہ عربی عبارت یہ آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ اب چلتے ہیں اس ہمارے سبق کے سب سے اہم موضوع کی طرف کہ اس میں اور کتنے مسائل اخذ ہو سکتے ہیں، اس میں اور کتنے مسائل اخذ ہو سکتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ سے جو اہم مسائل اخذ ہوتے ہیں، ایک تو سب سے پہلا مسئلہ جو امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا وہ دیکھیں کہ مسجد میں دعوت دینا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ حدیث میں فرماتے ہیں نا کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو آپ مسجد میں صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ مسجد میں جا کر انہوں نے دعوت دی ہے۔ پہلی بات یہ، پہلا نقطہ، پہلا مسئلہ کہ مسجد میں کسی کو کھانے کی دعوت دی جا سکتی ہے، یہ جائز ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا مسئلہ جو امام بخاری رحمہ اللہ نے قائم کیا ہے کہ ومن اجاب فیہ، دعوت قبول کرنا، وہ بھی حدیث میں آپ نے پڑھ لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا چلیں، مطلب دعوت کو قبول کیا ہے مسجد میں ہی۔ تو مسجد میں ہی دعوت دینا، مسجد میں دعوت قبول کرنا دونوں جائز ہیں۔ یہ دو مسئلے اخذ ہوئے۔ تیسرا مسئلہ یہاں سے اخذ ہوتا ہے کہ یہ دعوت ولیمہ نہیں تھی، کیونکہ دعوت ولیمہ کے حوالے سے الگ سے اسپیشل حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس نے ولیمے کی دعوت کو ٹھکرایا اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی ہے جس نے ولیمے کی دعوت کو ٹھکرایا۔ تو یہ ولیمے کی دعوت کے علاوہ ہے۔ تو یہاں سے بھی یہ بات ثابت ہوئی کہ کوئی بھی دعوت ہو، ولیمے کے علاوہ کوئی بھی دعوت ہو، وہ مسجد میں پیش کی جا سکتی ہے اور دعوت قبول کی جا سکتی ہے، یہ جائز ہے۔ چوتھا مسئلہ، اب دیکھیں یہاں غور کریں کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو رضی اللہ عنہ نے جب بھیجا ہے کہ جائیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیں، تو یہ دعوت صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی، باقی صحابہ کو نہیں دی گئی تھی۔ جیسا کہ آپ روایت پڑھتے ہیں صحیح بخاری کی ہی 3578 پہ، تو وہاں یہ مسئلہ مزید واضح ہو جائے گا۔ 3578 پہ جو میں نے بتایا شروع میں کہ مفصل روایت ہے، مفصل روایت یعنی تفصیلاً وہاں مذکور ہے اس کا پس منظر، اس دعوت کا پس منظر، تو ہم اس سے مسائل اخذ کرتے ہیں کہ کیا تھا۔ چوتھا مسئلہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف دعوت دی گئی تھی، وہ کیسے؟ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو سنا، لقد سمعت صوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضعیفا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے آواز مبارک سنی، آپ کی آواز میں ضعف تھا، کمزوری تھی، میں نے محسوس کی کمزوری تھی۔ اعرف فیہ الجوع، جس سے میں نے بھوک پہچانی کہ آپ کو بھوک لگی ہے، بہت ٹائم سے آپ بھوکے ہیں۔ تو یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر غربت کی زندگی گزار رہے تھے۔ اندازہ کریں، ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم آپ کے لیے پہاڑ سونے کا بنا دیتے ہیں۔ آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا اللہ میں چاہتا ہوں کہ میں ایک دن بھوکا رہوں تو میں صبر کروں اور پھر اگلے دن مجھے ملے اللہ، پھر میں تیرا شکر ادا کروں۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور یہ درخواست پیش کی۔ تو یہاں سے مطلب کہ جو پانچواں مسئلہ اخذ ہوتا ہے وہ غربت کی زندگی،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غربت کی زندگی گزاری. کیوں گزاری؟ سوال پیدا ہوتا ہے کیوں. کوئی سوال آپ سے کر سکتا ہے، جس طرح کہ اعتراض کرنے والے اعتراض کر سکتے ہیں تمہارے نبی، جس طرح کہ مشرکین مکہ نے بھی کہا تھا کہ اگر یہ رسول ہے واقعتاً تو پھر لولا انزل علیہ کنز، اس پہ خزانہ کیوں نازل نہیں ہوتا؟ اس پہ خزانہ کیوں نازل نہیں ہوتا؟ اس کے لیے تو پورا سسٹم ہونا چاہیے. فرشتہ اس کے پاس ہے، فرشتے نازل ہوں، ہمیں دکھیں، سب کچھ ہو ہمارے سامنے. اسے امیر ہونا چاہیے، خوشحال ہونا چاہیے. ان کے اعتراضات تھے. کیوں نہیں دیا گیا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیوں نہیں اخذ کیا، کیوں نہیں لیا اللہ تعالیٰ سے؟ پہلا جواب اس کا یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسوہ حسنہ بننا تھا لوگوں کے لیے. جو شخص آئیڈیل بنتا ہے، نمونہ بنتا ہے دوسروں کے لیے، جب تک وہ خود اس زندگی سے نہیں گزرے گا وہ لوگوں کے لیے آئیڈیل کیسے بنے گا؟ ایک تو یہ جواب ہے. دوسرا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح کہ میں نے آپ کے سامنے حدیث پیش کی، خود یہ چاہتے تھے، دعا کرتے تھے، اللہم احینی مسکینہ وامیتنی مسکینہ واحشرنی مع زمرۃ المساکین. اے اللہ مجھے زندگی غریبوں والی چاہیے، مجھے موت غریبوں والی چاہیے، اور میں قیامت کے دن غریبوں کے ساتھ اٹھنا چاہتا ہوں. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ بننا چاہتے ہیں، غریبوں کے لیے بھی امیروں کے لیے. اب آپ نے دیکھا پچھلی حدیث میں کہ کتنا مال آیا. یہ امیروں کے لیے، یہ بھی وہاں سے ایک نقطہ ثابت ہوتا ہے، امیروں کے لیے یہ ماڈل تھا کہ وہ امیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سارا مال خرچ کر دیں. جس طرح ہم نے باب القسمہ میں حدیث پڑھی ہے، تقسیم کرنا مال. اب اس باب میں غریبوں کے لیے یہ آئیڈیل، غریبوں کے لیے کہ غریبوں کو کیا کرنا چاہیے. اس حدیث سے جہاں 5ویں نمبر پہ مسئلہ یہ اخذ ہوتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غربت کی زندگی گزار رہے تھے، 6 نمبر پہ یہ نقطہ بھی یہاں سے ماخوذ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر دیکھیں. آپ نے خود سے پیشکش نہیں کی ابو طلحہ سے کہ مجھے بھوک لگی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر. اور یہاں سے 7واں مسئلہ یہ بھی اخذ ہوتا ہے کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا عالم، کہ انہوں نے آپ کو دیکھتے ہی پہچان لیا، آپ سے کتنی محبت تھی ان کو. دیکھا آواز میں ضعف تھا، کمزوری تھی، کہا مجھے محسوس ہوتا ہے کہ آپ کو بھوک لگی ہے. فوراً سے گھر کی طرف دوڑے. بسم اللہ. فوراً سے گھر کی طرف دوڑے اور جا کر سارا ماجرا سنایا. آگے کیا ہوا؟ پھر وہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے. ام سلیم رضی اللہ عنہ سے کہا هل عندک من شیء، کیا کوئی چیز ہے یہاں پہ؟ اب یہاں سے 8واں نقطہ کیا اخذ ہوتا ہے کہ جب بھی انسان کوئی بھی پریشانی والا سسٹم یا ماحول کچھ ایسا دیکھے تو سب سے پہلے اپنے گھر جائے. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وحی نازل ہوئی تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے نزول کے بعد آپ گھبرا گئے تھے. پہلی وحی جب نازل ہوئی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، آپ کہاں آئے تھے؟ دوڑتے ہوئے آئے تھے. کن کے پاس؟ اپنی زوجہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس. ان سے آ کر ساری بات ڈسکس کی. تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنی زوجہ سے سب سے پہلے انسان کو مشاورت کرنی چاہیے، زوجہ سے مشاورت کرنی چاہیے. آ کے مشاورت کی کہ کوئی چیز ہے گھر میں. اب دیکھیں آ کر خود مال کے مالک ہیں، وہ اپنے گھر کے، اٹھا کے لے جا سکتے تھے. مشاورت کی پہلے. کیوں مشاورت کی؟ کیونکہ گھر کے جو اندرونی معاملات ہیں ان کو بیوی زیادہ جانتی ہے بجائے شوہر کے. شوہر کے بجائے بیوی ان کو زیادہ جانتی ہے، یہ وجہ ہے. اس لیے انہوں نے آ کے سوال کیا کچھ ہے گھر میں. یہاں سے 9ویں نمبر پہ یہ بھی نقطہ ثابت ہوتا ہے. انہوں نے کہا قالت نعم، بیوی نے کہا جی موجود ہے. اب یہ ہماری خواتین کو یہ سیرت سکھائی جا رہی ہے کہ ایک یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے جب شوہر کوئی بات پوچھے تو اسے سچ سچ بتایا جائے، جیسے قالت نعم کا جی موجود ہے، سچی بات کہی. اور دوسری بات اس کے ساتھ اس کی اس پریشانی میں مدد بھی کی جائے. یہ دیکھیں، یہ آپ 10ویں نمبر پہ نقطہ لکھ لیں، اس کے ساتھ پریشانی میں مدد. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے فَأَخْرَجَتْ أَقْرَاصًا مِّن شَعِيرٍ. ام سلیم رضی اللہ عنہ نے اپنے یعنی اس میں سے جو کی روٹیاں نکالی، جو بھی ان کے گھر میں جو کی روٹیاں پڑی تھی، اسے چوری بنائی. اس کی چوری بنا کے گھی وغیرہ ڈال کے اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا.
تیار کر کے یعنی اپنے شوہر کی مدد کی اس معاملے میں، تو یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ 11واں نقطہ یہاں سے یہ لکھ لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ام سلیم رضی اللہ عنہ نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو بھیجا، ثم ارسلتنی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھیں، غور کریں، پہچانی بھوک ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نے تھی اور وہ گئے، سب کچھ کیا، بھیجا جا رہا ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو۔ یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کو شروع سے ہی اسلامی تربیت دینی چاہیے۔ دیکھو، بچے کو نیکی کی طرف اس کے قدم اٹھوائے جا رہے ہیں، یہاں سے بچوں کی تربیت کا علم ہوتا ہے کہ جو نیک مائیں ہوتی ہیں، جو مائیں نیک ہوتی ہیں، وہ اپنی اولاد کو نیکی کی طرف جو ہے گامزن کرتی ہیں۔ اب دیکھیں، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے کہے پکڑو اور چلو مسجد میں لے جاؤ۔ مسجد کی طرف ایک تو خوبصورت مقام، دنیا کے محبوب، جو اللہ کو محبوب ترین مقام ہے، اس طرف بھیجا جا رہا ہے، اور دوسرا اس نیکی کے ساتھ بھیجا جا رہا ہے۔ یہ 11ویں نمبر پہ نقطہ لکھیں، بچوں کی تربیت جو ہے نا وہ ماؤں کا حق بنتا ہے۔ اب یہاں پہ ثم ارسلنی نہیں کہا کہ مجھے میرے والد نے بھیجا، یہ نقطہ غور کرنے والا ہے۔ یہ نہیں کہا ثم ارسلنی، میرے والد نے مجھے حکم دیا کہ جاؤ۔ ثم ارسلتنی، یہاں سے اس لفظ سے ارسلتنی یہاں سے واضح ہوتا ہے کہ بچوں کی تربیت میں ماؤں کا کردار زیادہ ہے، ماؤں کا کردار زیادہ ہے، اس لیے شروع سے ہی اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کرنی چاہیے۔ یہاں سے فذهبت به فوجدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد، فرماتے ہیں میں وہ کھانا لے کے گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد میں، تو میں نے وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا، آپ صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں۔ تو یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کے ساتھ گھل مل کر رہنا، ایک جو ہے وہ حاکم کو، امیر کو اپنی رعایا کے ساتھ ایسے گھل مل کر رہنا چاہیے۔ اور بالخصوص کس مقام پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ صحابہ کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں؟ مسجد میں، یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ 13ویں نمبر پہ یہ بھی نقطہ لکھ لیں کہ مسجد کے اندر جو ہے نا وہ درس و تدریس کرنا، جو حاکم ہو، جو امیر ہو، اسے چاہیے کہ وہ مسجد میں اپنے رعایا کی، اپنے ماتحتوں کی جو ہے وہ ان کا تزکیہ کرے، ان کی تربیت کرے، ان کو سمجھائے۔ مساجد ایک بہترین مقام، بہترین جگہ ہیں، اس مقام پہ سمجھایا جائے۔ یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ اب دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کھانا بھیجا گیا ہے۔ اب وہ جو کہ روٹی بیٹھنے والے کتنے، اس روایت میں آتا ہے 70 یا 80، 70 تھے صحابہ یا 80 صحابہ تھے، لیکن کھانا ایک بندے کا بھیجا جا رہا ہے۔ اب اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دعوت ایک بندے کو دی گئی ہے، دعوت ایک بندے کو دی گئی ہے، زیادہ بندوں کو دعوت نہیں دی گئی ہے۔ تو یہاں پر جواباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کو کہتے ہیں چلو بھئی قومو، کھڑے ہو جاؤ، چلتے ہیں۔ تمام صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے جا رہے ہیں۔ یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر دعوت دینے والے کو برا نہ محسوس ہو اور آپ کو اس کا علم ہو، جس کو دعوت دی گئی ہے، آپ کو دعوت دی گئی ہے، آپ کو پتہ ہو، معلوم ہو کہ جس نے دعوت دی ہے وہ اس چیز کو برا نہیں سمجھے گا، تو آپ اپنے ساتھ کچھ بندے لے جا سکتے ہیں، 1-2 بندے آپ لے جا سکتے ہیں۔ لیکن اب یہاں پہ ایک اور بات قابل غور ہے، کیونکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھوڑا سا کھانا، چھوٹا یعنی کہ ایک بندے کا کھانا، تھوڑا سا کھانا، یہ تمام صحابہ کو کفایت کر گیا، یہ نبی ہونے کی دلیل ہے۔ لیکن آپ نے کیا کرنا ہے، اگر آپ جس شخص کو جانتے ہو، دعوت آپ کو دی ہے، آپ کو یہی معلوم ہو کہ وہ میرے ساتھ 1-2 بندے، ان کے بارے یہ برا نہیں سمجھے گا، تو آپ ان کو لے جا سکتے ہیں۔ اس حدیث سے ثابت ہے آپ ان کو اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں۔ لیکن آپ پورے جو ہے وہ علاقے کو دعوت لے کے لے جائیں، آپ کوئی نبی تھوڑی ہیں جو آپ وہاں جا کے معجزہ دکھائیں گے، اس چیز سے بھی اجتناب کرنا ہے۔ ہاں 1-2 بندے جتنی آپ سمجھتے ہیں کہ یار اس میں گنجائش ہے، آپ لے جائیں، ٹھیک ہے۔ برا اگر وہ نہ سمجھے تو، اگر برا سمجھتا ہے اس چیز کو، پھر قطعاً نہیں لے کے جانا چاہیے۔ یہاں سے مہمان نوازی واضح ہوتی ہے، مہمان نوازی۔ دیکھو
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پہ اعلان کر کے کہا تھا کہ من یضیف ضیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون ہے جو اللہ کے رسول کے مہمان کی مہمان نوازی کرے گا؟ تو اس مقام پہ بھی ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نے کہا تھا اللہ کے رسول میں کرتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کرتا ہوں۔ تو اپنے گھر لے گئے، گھر کچھ نہیں تھا، واقعہ بڑا مشہور ہے، آپ نے سنا ہوگا، ابھی وہ ذکر کرنے کا وقت نہیں ہے۔ بس اس سے یہ مسئلہ کیا ثابت ہوتا ہے کہ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نے اس مقام پہ بھی مہمان نوازی کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا تھا، میں کروں گا مہمان نوازی۔ اس مقام پر بھی ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک آیت نازل کی ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، سورہ حشر کی آیت ہے یہ 28ویں سپارے میں، کہ وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود وہ تنگی میں ہوں۔ تو یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ ہمیشہ دوسروں کو ترجیح دی جائے، اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دی جائے، اس سے ہی ایک معاشرہ خوبصورت معاشرہ بن سکتا ہے، اچھا معاشرہ بن سکتا ہے۔ یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دی جائے۔ اور دیکھیں قیامت تک یہ آیت جو پڑھتی جائے گی، یہ آیت لوگ پڑھتے رہیں گے، اور ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کی شان سمجھو بیان ہوتی جائے گی قیامت تک، ان کی شان بیان ہو رہی ہے، اب ہم ان کی شان بیان کر رہے ہیں۔ یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو شخص لوگوں کو نفع دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ذکر قائم دائم رکھتے ہیں، جس طرح کہ قرآن میں بھی ہے وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ نے سورہ رعد میں فرمایا جو شخص لوگوں کو نفع دیتا ہے، وہ نفع کسی بھی لحاظ سے ہو، وہ علمی لحاظ سے ہو، وہ کھانے کے لحاظ سے ہو، وہ دولت کے لحاظ سے ہو، وہ سخاوت کے لحاظ سے ہو، وہ کسی بھی لحاظ سے نفع ہو، اللہ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ اس کو زمین میں باقی رکھتے ہیں۔ زمین باقی رکھنے سے مراد اس کا ذکر باقی رہتا ہے۔ تو یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ جو شخص لوگوں کو نفع دیتا ہے اس کا ذکر اللہ تعالیٰ زمین میں باقی رکھتے ہیں۔ تو اس طرح یہاں سے اگر آپ اور مسائل بھی اخذ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ یہ مسئلہ بھی اخذ کر سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ رضی اللہ عنہم کی تربیت ایسی زبردست کی تھی، تربیت ایسی زبردست کی تھی، ان کا تزکیہ ایسا زبردست کیا تھا کہ آج اس تزکیے کا، اس تربیت کا اثر دکھ رہا ہے۔ تو یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے ایک مزکی کو، ایک مربی کو، ایک امیر کو، ایک حاکم کو چاہیے اپنے ماتحتوں کا، اپنی رعایا کا، اپنے جو اس کے ماتحت لوگ ہیں ان کا تزکیہ ایسا زبردست کرے، ایسی زبردست ان کی تربیت کرے کہ اس کا اثر نظر آئے، اس کا اثر نظر آئے۔ تو یہاں سے یہ چند باتیں ہم نے اخذ کی ہیں، اور بھی بہت ساری باتیں اخذ ہو سکتی ہیں لیکن ہم یہیں پہ جو ہے وہ اکتفا کریں گے۔ یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی فقاہت دیکھیں، فقاہت اس مقام پر ابھی جو روایت آپ نے پڑھی ہے، حدیث یعنی 422 نمبر پہ حدیث جو ہے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ ذکر کرتے ہیں اپنے استاد عبداللہ بن یوسف، پھر ان کے استاد جو ہے وہ امام مالک، پھر ان کے استاد اسحاق بن عبداللہ، پھر ان کے یعنی اسحاق بن عبداللہ روایت کرتے ہیں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ یہ پھر آگے روایت مختصر پیش کر دی، جو مطلب جس چیز کا ذکر چاہیے تھا۔ علامات النبوہ کے اندر صرف نبوت کی علامت ہی اگر پیش کرتے تو کافی تھا، لیکن وہاں سند جو ہے وہ یہی پیش کرتے ہیں، عبداللہ بن یوسف اخبرنا مالک ان اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ انہ سمع انس بن مالک، روایت لمبی ذکر کرتے ہیں، روایت لمبی طویل مفصل لے کے آ رہے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ یہاں پر اس مقام پہ بات طول نہیں کرنا چاہتے تھے، اس مقام پہ بات طول کرنا چاہتے تھے کیونکہ وہاں پہ نبوت کی علامات کا ذکر ہوا ہے، اور اس مکمل مفصل روایت کو اگر ہم غور سے پڑھیں تو اس میں بہت سارے مسائل اخذ ہوتے ہیں، جو ساری باتیں ہی نبوت کی علامت پر دلالت کرتی ہیں۔ اور یہاں پہ مسجد کا تعلق تھا کیونکہ کتاب الصلاۃ میں لے کے آئے ہیں، تو اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ یہاں پہ مختصر لے کے آئے ہیں۔ اور دوسرا یہاں سے نقطہ یہ بھی ثابت آپ کر سکتے ہیں کہ حدیث میں جو ہے آپ نے دیکھا نماز کا ذکر نہیں ہے، اس حدیث میں نماز کا ذکر تو نہیں ہے، لیکن کتاب الصلاۃ یعنی نماز کی کتاب کے اندر اس حدیث کو لا رہے ہیں، تو کیا مقصد ہے ان کا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے جب اس میں ایک لفظ ذکر کر دیا فی المسجد، مسجد میں جو یہ معاملہ ہوا ہے، تو ظاہری بات ہے نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر مسجد میں ٹھہرا کرتے تھے، کافی دیر ٹھہرا کرتے، تو معلوم ہوتا ہے کہ نماز کے بعد کا یہ واقعہ ہے۔
اور اس کی تائید اگر آپ تائید کرنا چاہیں تو اس حدیث سے بھی آپ کر سکتے ہیں کہ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ، ظاہری بات ہے وہ نماز پڑھ کے ہی مسجد سے گئے ہوں گے نا گھر، تو پہلے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کی آواز میں ضعف ہے، تو معلوم وہ بھوک ہے، گھر گئے تو نماز پڑھ کے ہی گئے ہوں گے گھر۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس حدیث کو کتاب الصلاۃ میں لانا بالکل درست ہے، بالکل درست ہے۔ تو روزمرہ زندگی میں ہم اس حدیث پر کیسے عمل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، ایک نقطہ ذہن میں رکھ لیں، ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ جو بھی روایت، جو بھی بات آپ کے سامنے پیش کی جائے، جتنے مسائل آپ کے سامنے اخذ ہوں، اسے آپ لکھ لیا کریں۔ لکھنے کے بعد آپ اس پہ غور کیا کریں کہ اس حدیث سے ہم نے یہ مسئلے اخذ کیے ہیں، پھر دن کے اندر اس پہ عمل کر کے دکھائیں۔ اب اس حدیث پہ عمل کرنے کے لیے آپ صرف ایک بات لے لیں، اگر آپ کی اولاد ہے تو آپ اپنی اولاد میں سے کسی ایک کو، کسی بڑے بیٹے کو، کسی بڑے بچے کو جو ہیں وہ لیں اور ان سے کہیں کہ یہ پکڑیں، جتنی آپ کی استطاعت، 10 روپے، 20 روپے، 100 روپے، یہ جائیں فلاں مسجد کے گلے میں ڈال کے آ جائیں، فلاں جو ہمارا پڑوسی ہے وہ حقدار ہے، مستحق ہے، اسے دے آئیں۔ اپنے بچوں سے جو ہے نا کوئی آپ نیکی کروائیں ان 24 گھنٹوں کے اندر، تاکہ آپ کو ایک حدیث ازبر ہو جائے اور اس حدیث پر عمل ہو جائے اور آپ کے بچوں کی تربیت بھی بہترین ہو جائے، انشاءاللہ پھر بہترین اثر ہوگا انشاءاللہ۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔